تصور کیجئے ایک ملک جو اپنی مجموعی حکومتی اخراجات میں 7% کی کمی کرتا ہے مگر اپنے دفاعی بجٹ میں 20% کا ہوش ربا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی تصوراتی بات نہیں بلکہ یہی حقیقت ہے جو پاکستان نے 10 جون 2025 کو سامنے رکھی جب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کیا۔ ہیڈ لائن یہی رہی، دفاعی اخراجات 2.12 خرب روپے سے بڑھ کر 2.55 خرب روپے ہو گئے، یعنی لگ بھگ 9 ارب ڈالر۔ یہ گزشتہ ایک دہائی کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اس وقت مجموعی وفاقی بجٹ 18.9 خرب سے کم ہو کر 17.57 خرب روپے کر دیا گیا۔ بس یہی نہیں، فوجی پینشن جو مرکزی دفاعی بجٹ میں شامل ہی نہیں، اس میں بھی 742 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ یوں مجموعی فوجی اخراجات 3.29 خرب روپے یعنی تقریباً 12 ارب ڈالر تک جا پہنچے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں آیا۔ مئی 2025 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک شدت پسند حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید فوجی کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ جنگی طیارے، ڈرونز، میزائل اور توپ خانہ استعمال ہوا۔ پاکستان نے اس تصادم میں انڈیا پر فتح پائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان بھی کیا، ہم نے بھارت کو جنگ میں شکست دی، اب اسے معیشت میں پیچھے چھوڑنا ہے۔ بجٹ میں مالی نظم و ضبط پر زور دیا گیا۔ کل اخراجات میں تقریباً 7% کمی، مالی خسارہ 3.9% ہدف اور مہنگائی 7.5% رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ جی ڈی پی گروتھ 4.2% ہدف پر رکھی گئی جو اس سال کی تخمینی 2.7% گروتھ سے کافی زیادہ ہے۔ 704.4 ارب روپے آپریٹنگ اخراجات ایندھن، خوراک، تربیت اور علاج کے لیے، 336.5 ارب روپے انفراسٹرکچر پر لگائے جائیں گے، 846.03 ارب روپے تنخواہیں اور الاؤنسز کی مد میں مختص کیے گئے ہیں اور 95.17 ارب روپے خفیہ پروگرامز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دوسری طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 716 ارب روپے دیے گئے، یعنی فوجی پینشن سے بھی کم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا ملک جس کی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے اتنے بڑے دفاعی اخراجات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک بڑے معاشی اصلاحاتی پیکج کا حصہ ہے جو 7 ارب ڈالر کے IMF پروگرام کے تحت چل رہا ہے۔ مگر اصل چیلنج یہ ہے، کیا پاکستان بیک وقت دفاع کو بڑھا سکتا ہے، خسارہ کم کر سکتا ہے اور عوام کو ریلیف دے سکتا ہے؟ رپورٹس کے مطابق پاکستان چین سے J-35 اسٹیلتھ جیٹس اور دیگر جدید نظام خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ مقامی R&D پر بھی زور ہے، خصوصاً ڈرونز، میزائلز اور الیکٹرانک وارفیئر میں۔ مگر یہ سب کچھ ایک بڑی قیمت پر ہو رہا ہے۔ جب عوام مہنگائی سے پس رہے ہوں، تعلیم اور صحت پسماندہ ہو، تو صرف فوجی طاقت پر سرمایہ کاری کرنا کیا یہ ایک درست ترجیح ہے؟ یہ بجٹ ایک جرأت مندانہ چال ضرور ہے۔ دفاع کو ترجیح دی گئی، معیشت کو امید دی گئی، مگر سماج پر سخت دباؤ کا خطرہ موجود ہے۔ کیا پاکستان اپنی فوج کو مضبوط بنا کر خود کو کمزور تو نہیں کر رہا؟ یہ ہے 2025 کا بجٹ، ایک نئی سمت، ایک نیا امتحان۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان میٹرز۔